السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی واقعے کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مصر کا بادشاہ فرعون اپنے دربار میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ پریشانی اس کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے۔ درباری ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے تھے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ بادشاہ سے پوچھے کہ بادشاہ سلامت کیوں پریشان ہیں۔ آخر تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے کہا، نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں کو جمع کیے جائے۔ جب سب کاہن، جادوگر اور نجومی جمع ہو گئے تو بادشاہ نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے مصر کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور تمام مصریوں کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اے نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس خواب نے مجھے شدید خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ فرعون نے خوف اور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نجومیوں اور کاہنوں نے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں تو اس کی تعبیر عرض کریں۔ فرعون نے کہا، ہاں جلدی بتاؤ۔ نجومیوں اور کاہنوں نے کہا، اے بادشاہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا اور تیرے پیروکار ہلاک ہو جائیں گے۔ فرعون خواب کی تعبیر سن کر لرز کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، میں ہمیشہ بادشاہ رہوں گا۔ فرعون نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی کسی بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، نہ لڑکا زندہ بچے گا نہ میری بادشاہت کو خطرہ ہوگا۔ اب کیا تھا، فرعون کے جاسوس ہر گلی میں پھیل گئے اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس کو قتل کرنے پہنچ جائے۔ آخر انہی ہولناک اور خوفناک حالات میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والا ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد فرعون کے کرندے ان کے گھر آ جائیں گے اور ان کے لخت جگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور غم نہ کرو، ہم تمہارے بیٹے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور انہیں اپنا رسول بنائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو الہام ہوا آپ نے اس پر عمل کیا اور ایک صندوق میں اپنے لخت جگر کو رکھا اور دریائے نیل میں اس صندوق کو ڈال دیا۔ صندوق پانی میں تیرتے تیرتے دور ہونے لگا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی ذرا اس کے ساتھ ساتھ تو آگے آگے جا اور دیکھو یہ صندوق کس طرف جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے ساتھ چلتی رہی۔ ادھر صندوق تیرتے تیرتے فرعون کے محل کے قریب جو دریائے نیل کے کنارے ہی تھا آ گیا۔ اتفاق سے اس وقت ملکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی کے لہروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو دریا سے نکال کر باہر لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو ملکہ حیران رہ گئی کہ اس کے اندر تو ایک خوبصورت سا بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ملکہ کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ملکہ کے ہاں اولاد تو تھی ہی نہیں، اس نے بچے کو پیار کیا۔ اتنے میں فرعون بھی وہاں آ گیا۔ اس نے جو ملکہ کی گود میں بچے کو دیکھا تو سپاہیوں کو حکم دیا، اس بچے کو فوراً قتل کر ڈالو۔ سپاہیوں نے اپنے تلواریں باہر نکال لی۔ ملکہ یہ سنتے ہی رونے لگی۔ اس نے فرعون سے کہا، ضروری تو نہیں یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہی کسی کا ہو، اور اگر بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہوتا تو تمہارے سپاہی اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر چکے ہوتے، تو تم اس کو قتل نہ کرو۔ ہو سکتا ہے یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں نفع دے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب فرعون نے ملکہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرعون نے سپاہیوں سے کہا، اچھا تم اس بچے کو ملکہ کے پاس ہی رہنے دو۔ فرعون بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ملکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن جب ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ بچے کو بھوک لگی تو دودھ کون پلائے۔ ملکہ نے نوکرانیوں کو حکم دیا کہ کسی ایسی عورت کا انتظام کیا جائے جو بچے کو دودھ پلائے۔ ملکہ نے نوکرانیوں کو حکم دیا کہ کسی ایسی عورت کا انتظام کیا جائے جو بچے کو دودھ پلائے اور اس کو چپ کرائے جو کہ یہ بہت رو رہا ہے۔
نوکرانیاں ایک دودھ پلانے والے کو لے آئی مگر بچے نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ بھوک کی وجہ سے بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ ایک کے ایک بعد ایک دودھ پلانے والی آتی رہی لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان نوکرانیوں کے نزدیک آئی اور کہا، اس بستی میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو خود کو بہت صاف ستھرا رکھتی ہے اور ہر بچہ اس عورت کا دودھ ہی پی لیتا ہے۔ نوکرانیاں جو بہت دیر سے پریشان تھی کہنے لگی، اس عورت کو فوراً محل میں لے کر آؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کو شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنا دی۔ اب آپ چلیں، لہذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوشی خوشی اور جلدی جلدی فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنی والدہ کی خوشبو کو پہچان لیا اور جیسے ہی انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا تو بچہ فوراً ہی چپ ہو گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ نوکرانیاں بہت خوش ہوئی اور انہوں نے جا کر یہ اطلاع ملکہ کو دی کہ ہم نے دودھ پلانے والی کو تلاش کر لیا ہے۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور اس نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا اور آپ کا ماہانہ خرچ بھی باندھ دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے اخراجات، ملبوسات اور ضرورت کی تمام چیزیں بھی مہیا کی گئی۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہمراہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی اگلی کہانی میں آپ کو اسی چینل پر پارٹ 2 میں بتاؤں گا۔ ناظرین، میرے چینل دستان اسلام کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے سبق آموز اور دل فریز واقعات ملنے کو مل سکیں۔ ناظرین، شکریہ۔